تو اس کے آنے کے فوراً بعد میاں بیوی کو کیا خلوت نہیں ملنی چاہیے؟ اس کے آج ہی اس کی بہن لائبہ آ گئی، 5 دن تک رکی رہی، ہمیں خلوت نہیں ملی. یہ 5 اپنی بہن کو گھماتی رہی، ان کے بہنوں بھی آ گئے تھے. خیر ہے، ان کا اپنا گھر ہے. میرا گھر تو اوپر تعمیر ہو رہا ہے تو میں ایک کمرے میں رہتا ہوں، ایک کمرے میں، کیونکہ جو اوپر کا گھر ہے وہ امی کا گھر، امی رہتی تھی وہاں، اب وہ تعمیر کروا رہا ہوں میں. یہ کہتی میں نے ماں کو آئی تو میری ماں تو سب کچھ ہے میرا. میں نے اپنے خاندان میں سے نہیں ملوایا تھا کہ میں گھر میں تقریب کروں گا. اب میرے چاچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میری کزن میں سب کو میں بے وارث نہیں ہوں، میں لاوارث نہیں ہوں میں. اور پوچھیے میرے کزن سے جا کے، میرے حارث بھائی یا جنید سے پوچھے میں کس کردار کا آدمی ہوں. پوچھے عماد سے، پوچھے فاروق بھائی سے جا کے، پوچھے طارق بھائی سے، پوچھے ارشاد علی صاحب سے، پوچھے شارق کمال سے کہ میں کون ہوں. میرا کردار کیا ہے؟ بچپن سے پالا ہے انہوں نے مجھے. لیکن میں نے اس کو، یہ مجھے کہتی تھی کھانا تو میں اپنے ہاتھ کو بناؤں. میں نے 8 دن کھانا اس کے لیے بنایا. یہ تھی میں نے بھگوا رکھا اس کو کبھی نہاری نہیں کھائی تھی. میں نے اس کو نہاری کھلائی. کیسی جب گاؤں کے لوگ نہیں کھائے، میں نے اس کو سب چیزیں کھلائی. اس کی جہالت کے باوجود اس کو میں اب کور کرتا رہا. عبداللہ جاوید سے پوچھ لیے 92 نیوز پہ ہوتے، پہلا انٹرویو مایا علی نے لیا تھا ساتھ، کس طرح میں کور کرنا تھا. کیونکہ میں شادی کے لیے نہیں لایا تھا، خاص طور پہ میں کسی مقصد کے لیے لایا تھا. آج کے دن بڈھے کی شادی ٹھگی، میں اس معاشرے سے تنگ ہو چکا ہوں. یہ رسول کو کیا منہ سکھائیں گے؟ رسول نے جب شادی کی تھی حضرت عائشہ سے تو کیا معاذ اللہ بڈھے تھے وہ؟ چھوٹا معاذ اللہ. میں نے اس کو ہر طرح کے جوتے کپڑے سب دلائے. 2 لاکھ روپے الگ بیچتا رہا. پھر کبھی ابا کی پسلیاں ٹوٹی. آج ابا بھی ان کو چھوڑ جا چکے ہیں، جو کہ ان کے ابا نہیں ہے. ان کے جو خونی ابا ہیں، وہ یعنی جو بلڈ لائن جس کو کہتے ہیں، وہ ابا ان کے کہیں دور رہتے ہیں، مقصیات نام ہے ان کا. لیکن یہ والد اچھے انسان تھے، انہوں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا. تو اس لیے میں نے ان کے علاج کے بھی پیسے دیے. پھر یہ کہہ کر گئی کہ میں اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے باولپور جانا چاہتی ہوں، میری ماں کو نہیں بتانا. اور مجھے کہتے ہیں کہ جب شوہر آ جاتے ہیں تو پھر ماں سے تھوڑی پوچھتے ہیں. میں نے اس کو بھیج دیا باولپور. لیکن لڑکی کو ساتھ بھیجے کہ اس کا خیال رکھنا، عامر لیاقت کی بیوی، خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. میرے نام سے ویسے ہی جب بھی آتا ہے میرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں. میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں بولوں تو یہ ایسے کیوں بول رہا ہے، میں بات کروں تو ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ نقل کرتا ہے، نقشے کرتا ہے، یہ شاہ رخ خان ہے، یہ فلاں ہے. سنتا رہتا ہوں، سب سنتا رہتا ہوں اور اس کو کہتا رہتا ہوں پروردگار فضل کرنا، عدل نہیں کرنا. اس کے ساتھ عدل کیا تو برباد ہو جائیں گے. بس کرنا. چھوٹے موٹے ایسی میں شغلیں چھوڑتا رہتا ہوں اور شوخیاں ہوتی ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں لوگ. پی ٹی آئی میں تھا تو کافی کرتا تھا میں، جیسی جماعت تھی ویسے کام کرتا تھا میں. لیکن یہ کہ میں نے کبھی کسی کو تکلیف دی. آج آپ لوگ کچھ پی ٹی آئی بہت سارے لوگ اکاؤنٹ چیک کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے خان صاحب سے پوچھے گا کہ عدت کی شادی کو محفوظ میں نے کس طرح کیا تھا. باجوہ صاحب کی فیملی سے محبت ہے، ان سے محبت سمجھتے کہ میں ان کی گھر کا، میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایک ہی دفعہ ملا ہوں اس آدمی سے، سلام پیش کرتا ہوں. اپنی ریجمنٹ کی باتیں کر رہا تھا، میری بلوچستان ریجمنٹ یہ آؤ تو اس کی فلیگ کے ساتھ تصویر، بس مجھے کس طرح سے میں فوج میں آدمی ہوں، اس کا آدمی ہوں. میں نے صرف اتنا بتانا چاہیے کہ میں اس کو میں معذرت چاہتا ہوں. میں اصل میرا دل بہت بھرا ہے. اور میں جو آخر بات بتانے والا ہوں وہ سن لیجیے. میں نے اس کو واپس بھیج دیا ادھر باولپور سے واپس آئی 3 دن کے بعد. اس کے انداز بدلے ہوئے تھے. بائی میں اس کو چھوتا اس لیے نہیں تھا. میں بڑا آپ مجھے اس میں روشن خیال کہہ لیں یا لبرل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. اب مجھے آپ جبران ناصر بنا دیں میں بن جاؤں گا. میں 18 سال سے پہلے کسی لڑکی کی شادی کو نہیں سمجھتا. 17 یا 18 سال
مجھے انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ 18 سال کی شناختی کارڈ میرے پاس ہے جس میں 18 سال لکھا ہے دانیہ بی بی. بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ 18 کی نہیں ہے، یہ 15 کی ہے یا 14 کی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے 1-2 سال گزر جائیں گے. تو اگر میں قریب نہیں جا رہا تو کیا میں پردہ میں کمزوری ہے مجھ میں؟ یہ میری شرافت ہے کہ میں کمرے میں رہتے ہوئے اپنے نفس امارہ پہ قابو رکھتے ہوئے نفس لوامہ کو، آپ لوگ کیا جانے نفس امارہ لوامہ کیا ہے. اس کے بعد واپس آئیں. واپس آنے کی 4 دن بعد یہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی خود لودھرا چلی. گاڑی میں نے پھر واپس منگا لی کیونکہ اس گاڑی کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی. آج بھی اس کے مجھے 20 لاکھ روپے دینے پوچھ سکتے کوئی آدمی. میں بہت شفاف آدمی ہوں، میرے ہر صاحب کلیئر ہے. میں نے جائیدادیں نہیں بنائی، MLA بن کے میں نے دولت نہیں بنائی. میں نے اپنے علاقے میں جو چاہ کام تھوڑا بہت کرایا ہے کیونکہ میری ماں رہتی تھی وہاں. یہ واپس آ گئی اور اس کے بعد 15 دن بعد واپس آئی. 15 دنوں میں اسپتال بھی رہا کیونکہ مجھے کچھ پتا چلا تھا. جب یہ واپس آئی تو میں نے اور مزید پیار دیا کیوں جو مجھے پتا چلتا تھا اس کے بعد کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اس طرح لاکھ. اللہ کہتا ہے تم گناہ کرو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اور وہ یہ بھی کہتا ہے معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. میں نے کچھ نہیں کہا، 1 مہینے اس کو ساتھ رکھا اور اسی دوران میرے پاس جو پیسے تھے ان میں سے میں اس کو لے کر گیا دکان اور نورتن جیولرز کراچی میں ڈولمن مال میں. وہ گواہ اگر سن رہے ہوں گے، میں نے کہا اس کو ڈائمنڈ کی انگوٹھی دلانی ہے. میں نے اس کو ڈائمنڈ نہیں دلایا تھا، میں نے اور رسید اس کے نام سے بنوائی تاکہ کل کو یہ نہ کہ آپ میری واپس لے، کسی کا کچھ واپس نہیں لیتا. تمہارا بھی کچھ سامان پڑا ہوا ہے جب چاہیے آگے لے جائے. بشرا کا ساتھ سامان ان کے پاس ہے، کروڑوں کے زیورات ان کے پاس، تمام چیزیں مت کھا کرنے کے بشرا کے پاس واپس جائیں. نہیں بتا کچھ. میں نے ان کو تمام چیزیں لے کر دی اور اس کے بعد میں نے ان کو انگوٹھی دی. اس وقت یہ کہنے لگے 15 لاکھ روپے کا یہ ڈائمنڈ کا ایک سیٹ ہے، یہ بھی لوں گی میں نے کہا دانیہ یہ واپس آئیں گے. نہیں ابھی کیوں نہیں لوں گی؟ یہ جو ابھی کیوں نہیں لوں گی تھا نا اس سے مجھے کچھ تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا دانیہ تم واپس دیا مجھے جو پتہ چلا تھا اسی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں میں آؤں گی. میں پھر اسلام آباد لایا. اسلام آباد میں عمران خان سے ملایا. خان صاحب کے پاس وقت نہیں تھا ملنے کا، میں نے باہر لڑائی کر کے اس کو لے جایا اندر. خان صاحب مصروف تھے، جس کے بارے میں سچ بولنا چاہیے بہت مصروف تھا. اب میں نے ملوایا. خان صاحب نے بچی کو کہا کہ مبارک بیٹا تمہیں شاباش دی، مبارک بیٹا تمہاری شادی میں نہیں آ سکا تمہاری شادی میں. جو رسمی جملے وہ تھے، باخلاق آدمی تو ہے، اس نے یہ کہا. اور عامر تم کس طرف؟ میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا بتا دیتا ہوں، میں نے خان صاحب میں جس طرف کیوں آپ کیا کر رہے ہیں فوج کے خلاف؟ نہیں میں کچھ نہیں کر رہا. میں نے کہا میں اکیلے میں آپ سے بات کروں گا، آپ مت کریں جو کرنا چاہتے. یہ تھی وہ گفتگو. اور میں نے کہا مجھے بلائے دل سے میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. آپ عامر کو ضرور بلائے تھے لیکن مجھے کسی نے نہیں بلایا. یہاں سے میرا نقطہ آغاز اختلاف کا ہوا تھا کہ میں کیوں نہیں وہ چل سکتا. اس کے بعد میں واپس اس کو لانجی چھوڑا. سارے صحافیوں نے سوال کیا، بھابھی نے دوستی کرا دی، بھابھی نے دوستی کرا دی. اور اس پر یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا تمہارے بارے میں میں تو جانتا ہوں یہ لڑکی شریف ہے، تم سے خیال ہے. کچھ بھی نہیں کہا خان صاحب نے. میرے سے بات کر رہے تھے، امپورٹنٹ بات تھی. انہوں نے صرف کہا کہ بیٹا تم خوش رہو، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں شادی. اس نے اتنے جھوٹ بولے، اتنے جھوٹ بولے، کوئی اس کو گرفتار کرنے نہیں جا رہا. کوئی گاؤں کا آدمی اس کے خلاف نہیں ہو رہا کہ یہ پوچھے. گاؤں کے لوگ تو بڑے عزت والے ہوتے ہیں، یہ پوچھے شوہر کی ننگی تصویر تم نے کیسے جاری کی؟ کہاں گیا وہاں کی مسجد کا امام؟ اور نہ صرف یہ بلکہ جب یہ یہاں سے گئی اسلام آباد سے تو میں نے ان کو 5 لاکھ روپے ہاتھ میں رکھے. ان کی بہن کیا بچی پیدا ہے، بیٹا پیدا، بعد میں وہ تو ظاہر پتہ چلا بچی ہوئی. جو اولاد پیدا ہونے والی تھی اس کے خرچے کے لیے اسٹالر خریدنی تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں، وہ میں نے ان کو اس کے پیسے دیے. خریداری کی، شاپنگ کی. پتہ نہیں اب تمہارے ساتھ گئی تھی کتنی شاپنگ کی دیر کے لیے؟ 2.5 لاکھ روپے کی شاپنگ کی. اور اس کے بعد یہ 5 لاکھ روپے الگ سے لیے اور یہ چلی گئی.
अपना मोबाइल भूल गई थी जो मैंने 4 लाख रुपए दिलाया था, ये जो आजकल आया है, कौन सा आया है, ये जो खुलता है क्या है, ये जो सैमसंग का खुलता है वो मैंने इनको मोबाइल दिलाया। मैं जो आईफोन वाला आदमी हूँ, मैंने इनको दिलाया। और उसके बाद जो है वो ये नया ब्रांड न्यू मोबाइल लेकर, जिसकी अभी रसीद भी, जिसका पीटीए भी अभी पूरा नहीं हुआ है, पीटीए का जो टैक्स होता है, टैक्स होता है उनका कितना होता है पीटीए का कुछ टैक्स होता है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो वो मोबाइल अभी भी अंडर टैक्स है, वो पूछा जा सकता है। वो इनको मैंने दिया और उसके बाद इनको किराए की गाड़ी करा के दी, जो कि 8 दिन तक रही। और उसके बाद वो मजीद, अभी आपको बता दूं ना, अपना देखो, मैंने इनको भेज दिया। रास्ते बने मुझसे कि मैं जल्दी आ जाऊंगी जान, मैं नहीं रह सकती जान, मैं सुन रहा था मैं, क्योंकि मैं पहले जान चुका था बहुत कुछ। अब फिर उसके बाद 7 दिन के लिए गायब हुई। 7 दिन तक इन्होंने मुझे फोन नहीं किया। 7 दिन के बाद जब नेचुरली आदमी बात करता है तो गुस्सा आ जाएगा, आपने फोन क्यों नहीं किया। और मैं गुस्सा करता था, इसे गुस्सा करता था कि मुझे चुप खामोश चुप बताया कुछ जा रहा है, मुझे पता कुछ और है। मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप कहां थी, नहीं पता, कुछ नहीं पता। फिर कहा मैं नन्ही जी काकी, वही की बात, मैं निकी जी काकी हूं, सराइकी में निकी छोटी को कहते हैं, निकी जी काकी, मुझे माफ कर दें। हालांकि निकी जी तो सैयद नूर साहब ने फिल्म में बनाई थी, मैं जानता हूं निकी छोटी को कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, माफ कर दिया। अच्छा, लाइबा के घर पे बहुत परेशानी हो गई है, अब 3 लाख रुपए भेज दें, 3 लाख रुपए। अम्मी कह रही है कि वो बच्ची पैदा हुई है, उसको अब कोई दावत करेंगे लोग, की दावत करेंगे, हम नहीं आ रहे उस दावत में, 3 लाख रुपए दे दीजिए, 3 लाख रुपए। अच्छा, फिर मुझे शॉपिंग करनी है, आमिर लियाकत की बीवी हूं मैं, एक तो सड़क पे चलती हूं, अब मुझे आप कम से कम गाड़ी तो करा के दें, भाई गाड़ी रख लो पूरे जब तक रखना है, मुझे तो पता भी नहीं था क्या होने वाला है। गाड़ी 8,000 रुपए रोज पर गाड़ी की दे। अजीजान मोहतरम, 1 महीना गुजर गया। मेरा पहला रमजान जो कि मैंने इस दफा टीवी पे भी नहीं किया था, शायद अल्लाह ने मौका दिया था, मैं अपनी बीवी के साथ रमजान, मेरा पहला रमजान गुजर गया, ये नहीं आई। मेरी ईद गुजर गई, ये नहीं आई। और ईद और रमजान की मजमे से पूरे घर वालों के साथ मिलकर शॉपिंग, ये 19 लाख रुपए मुझे किए। ये मुझे 20 लाख का जहेज देंगे। जहेज तो मैं लेता ही नहीं हूं, लानत भेजता हूं मैं जहेज पर। अब ये कहेंगे क्या ये झूठ बोल रहा है, मेरे पास बैंक की एक रसीद मौजूद है, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूं, जाहिल आदमी नहीं हूं मैं। ये समझते ऑनलाइन ट्रांसफर की कोई रसीद नहीं होती, रसीद होती है। पूरा बैंक स्टेटमेंट एसबीआई का मौजूद है, मैंने उनको कितने पैसे भेजे, एक जायज कैश की रसीद मौजूद है, जब पैसे कैश मंगवाते थे। अब क्या हिसाब बताऊं, मैं अपने हर अमल का उसको हिसाब क्या देता, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देता। मैं अदालत में जो नोटिस आया है, वकील साहब चले जाएंगे, जमा करा देंगे, लेकिन जो मुझे बरहना किया गया है, मैं अल्लाह की बारगाह में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तूने मुझे बरहना भेजा था और तेरा ही हक था कि मुझे बरहना देती है।